الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے قارئین کرام. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل اس پر آپ کو سچی اور اصلاحی کہانیاں مہیا کی جاتی ہیں، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی اور کردار کو لے کر سامنے آئے جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہماری نیو جنریشن کی اصلاح ہو. آئیے، آج ایک زبردست تحریر ہے، اینڈ تک ہمارا ساتھ دیجیے. پاکستانی ڈرامے سنا ہے دنیا بھر میں مقبول ہیں، اور قارئین ہم آج ڈرامے کی جائز اور ناجائز ہونے پر بات نہیں کرنے والے. ہم تو آج ایک نفسیاتی مرض پر بات کریں گے کہ دراصل ہمارے ڈراموں کی حد سے زیادہ تعریف نے ہمارے ڈرامہ بازوں کو اس نفسیاتی مرض میں گرفتار کر دیا ہے کہ جس میں ہمارے محلے کی ایک بچی شنو بھی گرفتار ہوئی تھی. شنو ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اگرچہ دکھنے میں بس ایک قابل قبول صورت ہی تھی، مگر مصیبت یہ ہوئی کہ اس کے گال پر ڈمپل پڑھا کرتے تھے. ان ڈمپلوں نے ہی پھر اسے نفسیاتی مریضہ بنا دیا. اب جناب اس کی کہانی کیا ہوئی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسے کہ خاموش سی شنو ایک بار محلے کی عورتوں کی کسی مجلس میں کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑی. اس سے پہلے کہ اس کی بات سن کر اس کی ماں اسے ٹوکتی، ایک عورت نے ہنستے ہوئے اس کے رخسار پر پڑنے والے ڈمپل دیکھ لیے اور بے ساختہ تعریف کر دی. جیسے ہم کوئی اچھی سی چیز کسی کی دیکھے تو قابل تعریف ہو تو ہم اس کو سراہتے ہیں، اسی طرح کسی خاتون نے بھی شموں کے گال پر پڑنے والے ڈمپل کی بس تعریف کر دی. بس پھر کیا تھا، ساری عورتیں متوجہ ہو گئیں، پھر سب نے ہی اس کے ڈمپل کو موضوع بنا لیا، اور شنو بیچاری شرما کر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی. عام سی قبول صورت بیچاری شنو کی کبھی ایسی تعریف تو کیا ویسی بھی تعریف نہیں ہوئی تھی. سو وہ اس تعریف کے سحر سے پھر ہفتوں نہ نکل سکی. بار بار وہ آئینے میں دونوں ہونٹوں کو ہنسی کے انداز میں کھینچ کر دیکھتی اور ننھے ننھے ان کھڈوں کو نمودار ہوتے دیکھ کر اپنے آپ میں پھولے نہ سماتی. ابھی شنو پچھلی تعریف کے سحر سے نکلنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک تقریب میں پھر چند لڑکیوں نے اس کے ڈمپلوں کی تعریف کر دی. بس پھر کیا تھا، شنو اس دن کے بعد سے اپنے ڈمپلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھنے لگی، اور یہ تعریف اس کے ذہن پر اثر کر گئی، اور اس دن کے بعد سے وہ نفسیاتی ہو گئی. اب وہ کیا کرتی کہ بات بے بات ہر وقت ہنستی دکھائی دینے لگی، کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں ہنستی ہوں تو میرے ڈمپل پڑتے ہیں اور میں حسین دکھائی دیتی ہوں. تقریباً ہر وقت ہی اس کے گال گول اور ہونٹ کمان کی طرح کھینچے رہتے تاکہ ڈمپل نظر آتے رہیں. پھر یہ اس کی عادت ثانیہ بن گئی جس نے اسے بے حد خوار بھی کیا. حیادار جوان بچی اچانک راہ چلتے بغیر کسی بات کے مسکراتی دکھائی دینے لگے تو آوارہ مزاجوں کو خوش فہمی بھلا کیوں نہ ہو. ادھر خواتین نے بھی خاموش اور سنجیدہ رہنے والی شنو کو جب بغیر کسی وجہ کے ہر وقت عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس کی یہ مصنوعی مسکراہٹ بڑی مشکوک سی لگی. شنو کے اس ہنسی کو لے کر پھر بڑے ہی عبرت انگیز سین بھی ہوئے. تو جناب ایک دفعہ کیا ہوا کہ سمو خالہ کا منا گم ہو گیا اور وہ غم سے پاگل تھی. سبھی پریشان اور حواس باختہ تھے. آخر کو یہ غم تھوڑا نہیں تھا شنو کی، مگر مسکراہٹ پر ذرا اثر نہ ہوا، اور وہ اسی مسکراہتے چہرے کے ساتھ خالہ سے ہمدردی کر رہی تھی. اب جناب خالہ کو کیا پتا کہ سمو کی شنو کی اب یہ جو مسکراہٹ ہے یہ اس کی عادت ثانیہ بن گئی ہے. اب باوجود یہ اسے ختم کرنے کے اسے نہیں ختم کر پا رہی. خالہ کو اس کی ہمدردی کمینگی میں لتڑی ہوئی محسوس ہوئی اور انہوں نے نفرت سے اس سے چہرہ پھیر لیا، اور افضل خالو کے انتقال پر تو شنو پر وہ لعنتیں برسیں کہ بس. ادھر بیوہ گلستان خالہ خامن کی میت پر غش کھا کر گر رہی تھیں. محلے کی عورتیں انہیں دیکھ دیکھ کر بین کر رہی تھیں، اور شنو وہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھینچے ہوئے لب کے لیے مضحکہ خیز صورت بنی کھڑی تھی.
शन्नोई की तरह हमारा मीडिया भी नफसियाती हो गया है। उन्होंने अपने ड्रामों की तारीफ सुनी तो कोशिश ये की कि हर चीज ड्रामा ही बन जाए। खबरों में ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज का ड्रामा, सियासत, माशियात हो या मजहब, हर मौजू पर होने वाली बहस एक मुकम्मल ड्रामा है। हत्ता कि किसी की मौत पर भी ड्रामा है, उन पर भी उनको वो ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। तो क़ारीन, अगर आपको हमारी इस तहरीर से कुछ सबक हासिल हुआ हो और आपके दिल को लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सोच और ज़िंदगी बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम।